6 ستمبر کو پاک فوج کے ہاتھوں شکست اور ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستانی فضائیہ کی جوابی کارروائی اس کی جنگی حکمت عملی برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھی۔ ہندوستانی فضائیہ اپنی عددی برتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاک فضائیہ کے تمام ایئر بیسز پر حملہ آور ہو سکتی تھی۔ زمینی جنگ میں برتری حاصل کرنے کے لیے بھارت کا فضائی برتری حاصل کرنا بے حد ضروری تھا۔ بھارتی جوابی کارروائی 6 ستمبر سے 23 ستمبر تک جاری رہی، لیکن پاک فضائیہ نے بھارت کو کسی ناپاک ارادے میں کامیاب ہونے نہیں دیا۔ پاک فضائیہ کی دہشت سے 6 بھارتی طیارے اپنے بم غلط ہدف پر پھینک کر فرار ہونے لگے تو ایک پسٹیئر اینٹی ایئر کرافٹ گن کی فائرنگ سے گر کر تباہ ہو گیا۔ جیسے ہی یہ طیارے بھاگے، 6 اور ہنٹر طیارے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے عالمی ریکارڈ بناتے ہوئے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر دیے۔ ایم عالم نے انتہائی تیز رفتاری سے دشمن کے طیاروں کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں اتنا بوکھلا دیا کہ کوئی ایک جہاز بھی اپنا پے لوڈ نہیں گرا سکا۔ پاک فضائیہ کے جوانوں کی ایسی بہادری اور جرت کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ پاک فضائیہ کے بیسس پر ہونے والے بھارتی حملے کا پاک فضائیہ نے اس جانفشانی سے جواب دیا جس کو یاد کر کے دشمن کے دل آج بھی دہل جاتے ہیں۔ صرف 7 ستمبر کے دن ہی پاک فضائیہ نے بھارت کے 11 طیارے تباہ کیے اور ملک کی مشرقی و مغربی سرحدوں کا کامیابی کے ساتھ دفاع کیا۔ جنگ کے پہلے 2 دنوں میں ہوائی جنگ میں بھارت کے 19 جہاز تباہ کرنے کے علاوہ ہندوستان کے 35 جہازوں کو زمین پر تباہ کر دینا یقیناً قابل فخر کارکردگی تھی۔ پاک فضائیہ نے پیشہ ورانہ مہارت اور جرت کی ایک نئی مثال قائم کی، اس لیے 7 ستمبر کا دن یوم فضائیہ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اسکواڈرن لیڈر شبیر حسین، فلائٹ لیفٹیننٹ وقار آبدی، فلائٹ لیفٹیننٹ امجد حسین اور فلائٹ لیفٹیننٹ افتخار غوری پاک فضائیہ کی تاریخ کا وہ روشن باب ہیں جنہوں نے 7 ستمبر کے دن کلائی کنڈا، آدم پور اور فضا میں اپنی شجاعت کی وہ کہانیاں رقم کی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔